اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ طویل رکوع جو ہے یہ ہے حضور سے خطاب میں۔ انہ لتنزیل من رب العالمین وانہ لتنزیل رب العالمین، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی، اس کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں یا اس کو اتارا ہے روح الامین نے، الروح الامین، امین فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وحی کا محبت جو ہے جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ قلب محمدی، اور قلب کے اندر جو روح محمدی ہے وہی ریسیپینٹ ہے وحی کی۔ ہمارا جو انسانی علم ہے ایکوائرڈ نالج، وہ سمع بصر حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ فؤاد، یہ کمپیوٹر یہ ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، یہ القاء، الہام عام انسانوں کے لیے بھی، رویا صادقہ، سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے، جو واقعہ ابھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ کہاں سے دیکھ لیا؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ، بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت وہ اس قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وحی، یہ ہے ریویل نالج، اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے، جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے، جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے، جس میں شیاطین کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، وہ صرف انبیاء کے لیے تھی۔ اس وحی کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ البتہ الہام، رویا، کشف یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں۔ دین میں حجت قرآن اور سنت، باقی کوئی شے حجت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف، اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا، لیکن کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ میں مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہوگا۔ آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے، میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بن جائیں خبردار کرنے والوں میں، بلسان عربی مبین، اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں کہ جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پرانے صحیفوں میں پیشن گوئیاں تھیں، اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو بنیادی جو کنٹینٹس ہیں وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں۔ تورات کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھیں جو اس قرآن کی ہیں، وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی احکام میں فرق واقع ہوا ہے۔ تو جو بھی پرانی کتابیں آئی ہیں، جو پہلی آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی۔ قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے، اتمام کیا ہے قرآن نے، تکمیل کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ یہ اور بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ اب یہ جو کتاب آ رہی ہے محمد رسول اللہ کی جو بعثت ہوئی ہے وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی عجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا یہ قرآن، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی کہ وہ تو پھر کھلا معجزہ ہو جاتا کہ ایک عجمی شخص ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے، انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے۔ لاکھ معجزے دکھا دیے جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ جب تک کہ دیکھ نہ لے دردناک عذاب کو۔ فیاتیہم بغتۃ، تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ فیقولوا هل نحن منظرون، اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی مہلت مل سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹالا جا سکتا ہے۔ هل نحن منظرون افبعذابنا یستعجلون، لیکن اس وقت تو حالت یہ ہے کہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، لے آؤ جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری باتیں سن کر۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، تو دیکھیے
اگر ہم انہیں چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا، بسنے کا، فائدہ اٹھانے کا اگر ہم کو ان کو مزید مہلت دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے وہ عذاب ان پر کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو یہ سارا متاع، مال و متاع دنیاوی جو ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے منذر آتے رہے، خبردار کرنے والے آتے رہے۔ یہ قاعدہ کلیہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ وہ جو عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں، جڑ کاٹ دینے والا عذاب، قطع دابر القوم الذین ظلموا، وہ رسول کی بعثت کے بعد، اتمام حجت کرنے کے بعد، ذکرا، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، وما كنا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ قرآن لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے، جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شعر بنا کر دے دیتے ہیں۔ کیسے کہہ دیتے ہیں یہ شاعر لوگ، یہ ان کے اپنے اپنے گمان تھے۔ تو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہیں کہ جو نازل کر رہے ہیں، وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وما يستطيعون، وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی بعثت ہوتی تھی تو خصوصی پہرے لگا دیے جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وحی لے کر فرشتے نازل ہوں اس میں سے یہ شیاطین جن کچھ اچک نہ لیں اور ان کو سننے سے، ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ میں نے عرض کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق ہے، ان میں کچھ قرب ہے، ہمارے مقابلے میں ان کا قرب زیادہ ہے آپس میں۔ ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں، بڑی کثیف ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ کثیف ہے، لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے، ان کے وہ جو مارج من نار سے بنائے گئے ہیں، تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اچک لیتے تھے، کچھ خبریں لے لیتے تھے۔ لیکن جب خاص طور پر وحی نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہرے کر دیے جاتے تھے، اور یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی، انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اب سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں، اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کچھ سانگن بھی لے سکے، سنگن بھی لے سکے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، فتکون من المعذبین، تو تم ہو کر رہو گے معذبین میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ مبارکہ بڑے ابتدائی دور کی ہے، اس لیے کہ یہ تقریباً سن 3 نبوی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کے بعد کہ حضور نے پھر بلایا ہے، اپنے بنو ہاشم کو جمع کیا ہے، حضرت علی سے کہا کہ کھانے کا بندوبست کیجئے۔ حضرت علی آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے، وہی زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، کھانے کا اہتمام کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، حضور دعوت دینے کھڑے ہوئے، لیکن وہ سمجھ تو چکے تھے کہ اس کام کے لیے ہے۔ کھانا کھا کر انہوں نے شور مچایا، ہنگامہ کیا، چلے گئے اور آپ کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد چند دن اور آپ نے پھر بیچ میں ڈال کر وقفہ دے کر پھر آپ نے دوبارہ اہتمام کیا۔ اب جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو کچھ شرم آئی ہوگی انہیں، جب 2 مرتبہ کھانا کھایا تو اب تو بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سن تو لو۔ تو حضور نے پھر خطبہ دیا، اور وہ خطبہ جو ہے بہت عظیم خطبات میں سے ہے۔ میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے دعوت اللہ، اس میں میں نے وہ درج کیا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں، اصل میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں میری علم کی حد تک موجود نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں جو ہے یہ موجود ہے، خطبات نبوی کے نام سے یہ خطبہ جو ہے اس میں درج ہے۔ ان کے ہاں جو نہج البلاغہ جو شائع ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، ان کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں، لیکن اسی میں ایک حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا۔ لیکن مجھے یہ بہت وثوق سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ ہے وہ کہ جو وہاں دیا گیا ہے، کہ جو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر دیا ہے۔ اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطبہ پورا سناؤں، لیکن دعوت اللہ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی کال ٹو اللہ موجود ہے، جس میں یہ پورا متن اس کا موجود ہے، بہت مختصر خطبہ ہے، لیکن بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آیت بالکل اسی ردم میں ہے، اسی ٹیون میں ہے جو چلا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بعد کی آیت لا کر یا شروع کی آیت لا کر بعد والی جگہ میں، بلکہ یہ مسلسل خطبہ ایک ہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو اپنے سٹائل کے اعتبار سے بھی کہ چھوٹی آیتیں اور جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے، فلو تیز ہے، مضامین جو ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا واقعتاً یہ بھی جیسے سورہ ہجر اس گروپ میں ہے، ابتدائی 4 سال کی صورتوں میں سے ایک صورت، اسی طریقے سے اس گروپ میں یہ سورہ شعراء ہے۔
وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے آپ کندھوں کو، بازوؤں کو جھکایا کیجیے ان لوگوں کے لیے تواضع میں کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی ان کی دلجوئی کیجیے، ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیجیے۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، یہ آ چکا ہے سورہ ہجر کے اندر بھی، بلکہ یہ بھی ایک بہت قرب ہے، سورہ ہجر کے آخر میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، واخفض جناحک للمؤمنین۔ یہاں صرف یہ ہے کہ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، وہاں تھا واخفض جناحک للمؤمنین۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر یہ اگر آپ کی نافرمانی کریں، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں، تو کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آخر میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، یہ اعلان برات ہے کہ اب تمہارا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اسی ہستی پر جو العزیز اور الرحیم ہے، زبردست ہے لیکن ساتھ ہی مہربان بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔